مناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، ایرانی عوام کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جرائم بین الاقوامی عدالتوں میں اٹھائے جائیں، ایرانی قوم کے خلاف جرائم کے ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا کہ ایرانی عدلیہ قانونی آزادیوں کے تحفظ اور انصاف کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ عدلیہ عوامی حقوق، انصاف اور قانون کی بالادستی کی محافظ ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری عوامی حقوق کا تحفظ، بدعنوانی کا خاتمہ اور انصاف کی فراہمی ہے۔ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ ابنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا۔ عراقی ہم منصب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس اراغچی نے کہا کہ یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں ابنائے ہرمز کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید تحمل ممکن نہیں، ایسا نہ ہو کہ ایران کا وجود ہی نہ رہے۔ امریکی صدر کی ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر نے کہا، امریکی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا، ایرانی میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ امریکا کے آج پھر ایران پر فضائی حملے، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے 10 انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ہرمز میں ایران کی جانب سے تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں فضائی حملہ کیا گیا۔ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئیں۔ امریکی جارحیت کا جواب، ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ کراچی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم جماعت الحرار کا پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر حملہ۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 افغان دہشت گرد گرفتار۔ خوارج نے رینجرز کیمپ کے مرکزی گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز کے 3 جوان شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا، قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی شرکت۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے رینجرز کے 3 جوانوں کی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ فتنہ ہندوستان اور اس کے سرپرست اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ شہید رینجرز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے اگر بجٹ سنا ہوتا تو وہ باتیں نہ کرتے۔ کہا گیا کہ بجٹ میں اعتماد پر نہیں لیا گیا، کہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ میں بجٹ پیش کر چکا، اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی پر تنقید۔ کہا، تنقید کریں مگر اچھی چیز کی تعریف بھی کریں۔ آپ لوگ آئے تو صرف سندھ نے قبول کیا اور کسی نے نہیں۔ اس سندھ دھرتی کو سمجھو اور اسے قبول کرو۔ سندھ کی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر اور مل کر کام کرنا ہوگا۔
بلاول بھٹو سندھ سے زیادتیوں پر صدر زرداری کا استعفیٰ لائیں، بدلے میں ایم کیو ایم اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے گی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید نے سندھ حکومت کی مقبولیت کا بھانڈا پھوڑ دیا، بولے 5 منٹ میں سندھ حکومت گر جائے گی، پیپلز پارٹی کے پاس مقبولیت نہیں ہے، کشمور سے بجارانی، شکارپور سے مہر اور شیخ کو ہٹا دیں تو پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی، سندھ میں حکومت کے ساتھ ایک الگ سسٹم چل رہا ہے، اصل فیصلے وہی سسٹم کر رہا ہے، کرپشن کے سامنے بند باندھیں ورنہ سندھ کا نظام مزید تباہ ہوگا، کمیشن کلچر نے سندھ کے سرکاری نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کیاجا کیرس نے اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ کا حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب سے رابطہ، اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت کے بعد کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحرینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا اسلام آباد ایم او یو خطے میں دیر پا امن اور استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا بھی اندیا دیا۔ امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل، ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکی حملے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کیں، خلیج کے جنوبی ساحل پر واقع ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ بحرین کی اپنے خلاف مبینہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے کی شدید مذمت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ بحرین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حالیہ حملہ ایران کی جانب سے مملکت کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے خلاف مسلسل اور منظم کارروائیوں کا حصہ ہے۔ مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے 2026 کی قرارداد پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے۔ لبنان کے ساتھ معاہدہ ایران اور حزب اللہ کے لیے دھچکا ہے۔ لبنانی حکومت سے معاہدے کے بعد اب اسرائیل طویل عرصے تک جنوبی لبنان پر کنٹرول کر سکے گا۔ نتن یاہو نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدے کو اسرائیل کی تاریخی کامیابی قرار دیا، کہا کہ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک لبنان کی جانب سے اسرائیل کو کسی بھی قسم کا خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ معاہدے سے حزب اللہ اور دیگر گروپوں کو خطرے کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 160 روپے تک کی کمی عوام کو منتقل کر چکے، حکومت صارفین تک فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں ایک دن کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حق اور سچائی کا راستہ ہوگا اس پر آواز اٹھاتے نظر آئیں گے، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے میرٹ پر فیصلہ کرو۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ تقریب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ چنار باغ میں ہوگی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں تیز، پیپلز پارٹی نے 35 انتخابی امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ میر پور، بھمبر، کوٹلی باغ، سدھونتی، پونچھ، وادی نیلم، مظفر آباد، جموں اور ویلی کے حلقوں کے لیے امیدوار نامزد کیے گئے۔ پارٹی قیادت نے امیدواروں کو انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد کشمیر کے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا پیر سے کاروبار شروع کر کے دکانیں اور گاڑیاں چلانے کا اعلان۔ تاجر رہنما گوہر کشمیری نے کہا 29 جون سے تمام تاجر اپنا کاروبار شروع کریں۔ 12 سیٹوں کا معاملہ آئینی ہے، یہ عوامی بنیادی مسئلہ نہیں۔
बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से कराची के शहरी के जाँ बहक होने का वाक़या। अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा तारिक रोड रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान, मिनहाज गुलफाम और दीगर ताजिर बिरादरी की नमाज जनाजा में शिरकत। फायरिंग के वाक़े में मकतूल की अहलिया शदीद जख्मी, 2 बच्चियाँ महफूज रहीं। हॉक्स बे में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। वाक़या मनोड़ा रोड N15 हट के करीब पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला जुहेब के नाम से हुई। मोटरवे M2 पर पिंडी भट्टियां के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार टायर फटने के बायस उलट कर दरख्त से टकरा गई। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। लापता अफराद की तादाद 68,000 से भी बढ़ गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तबाहकुन ज़लज़ले ने 3142 अफराद से घर बार छीन लिया। साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर का इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रियासत लागुएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़िश्ता 5 रोज़ में अमवात की 327 तक जा पहुंची। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत 41 डिग्री से तजावुज़। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। मेगा मैच में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया और पुर्तगाल ने मुकाबला बगैर किसी गोल बराबर। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर।